أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورہ نور کا نام جو ہے یہ 5ویں رکوع کی پہلی آیت مبارکہ اللہ نور السماوات والارض سے ماخوذ ہے، اور اس صورت کے آغاز سے پہلے چند ایک باتیں سمجھ لینا وہ ضروری ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے زمانہ نزول کہ یہ صورت جو ہے اس کا نزول کب ہوا۔ اس کے اندر تمام کے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ صورت جو ہے یہ غزوہ بنی المصطلق کے بعد نازل ہوئی۔ خود قرآن مجید کا بھی بیان بالکل ظاہر ہوتا ہے، چونکہ دوسرے اور تیسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ افق کی طرف اشارہ کیا، اور وہ غزوہ بنی المصطلق کے وقت ہی پیش آیا جب اس سے واپسی ہو رہی تھی۔ لیکن اختلاف اس امر کا ہے کہ کیا یہ غزوہ بنی المصطلق 5 ہجری میں وقوع پذیر ہوا یا 6 ہجری کے اندر، چونکہ ہجری کا یہ جو اختلاف ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو ہجری کیلنڈر اس وقت مرتب ہوا۔ ہجری کیلنڈر اس وقت مرتب ہوا۔ اگر نبی علیہ السلام کے عہد کے اندر ہی ہجری کیلنڈر مرتب ہو جاتا تو کبھی بھی کسی بھی بات کے اندر کبھی بھی اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ہجری کیلنڈر کو مرتب کیا، اس وجہ سے تھوڑا سا اس کے اندر اختلاف ہوا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے یا 6 ہجری کا۔ اصل واقعہ کیا ہے، اس کی تحقیق اس لیے بھی ضروری ہے کہ پردے کے احکام جو ہیں وہ صرف 2 ہی صورتوں کے اندر نازل ہوئے، ایک یہ سورہ نور کے اندر اور دوسرے سورہ احزاب کے اندر۔ اور چونکہ سورہ احزاب جو ہے وہ اپنے نام کو ہی ظاہر کر رہی ہے کہ احزاب جو ہے وہ جنگ خندق، جنگ احزاب اور جنگ خندق ایک ہی چیز کا نام ہے، اور سورہ احزاب جو ہے وہ جنگ خندق کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس کے اندر بھی پردے کی آیات مبارکہ موجود ہیں، اور اس کے اندر بھی اس صورت کے اندر بھی سورہ نور کے اندر بھی پردے کی آیات مبارکہ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ سورہ نور پہلے نازل ہوئی تو پھر کہیں گے کہ پردے کے احکامات کی آیات جو ہیں ان کی ابتدا سورہ نور میں ہوئی، اور اس کا آغاز سورہ نور میں ہونے کے بعد اختتام جو ہے وہ سورہ احزاب کے اندر ہوا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی اور سورہ نور بعد میں نازل ہوئی تو پھر کیا کہیں گے کہ سورہ احزاب کے اندر سے پردے کے احکامات جو ہیں وہ نازل ہونا شروع ہوئے، اور سورہ نور کے بعد نازل ہونے کے بعد وہ احکامات جو تھے وہ مکمل ہو گئے، ان کی تکمیل ہو گئی۔ اب ابن سعد کا جو بیان ہے، مورخ ابن سعد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ غزوہ بنی المصطلق جو ہے یہ شعبان 5 ہجری میں وقوع پذیر ہوا، اور پھر ذوالقعدہ 5 ہجری کے اندر جنگ احزاب ہوئی، یعنی جنگ خندق، یعنی شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، یعنی شعبان کے بعد رمضان، پھر رمضان کے بعد ذوالقعدہ کے اندر جو ہے یہ جنگ خندق ہوئی، یعنی کہ سورہ نور جو ہے یہ جنگ خندق سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اور اس کے واقعہ افق کے اندر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایات موجود ہیں، ان میں سے بعض روایات کے اندر سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کے جھگڑے کا ذکر آتا ہے، اور یہ بالکل واضح ہے، تمام روایات کے اندر موجود ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی شہادت جو ہے وہ جنگ قریظہ کے اندر ہو چکی تھی۔ بنو قریظہ کا جو سانحہ تھا، جو جنگ ہوئی تھی جنگ خندق کے بعد، اس کے اندر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کا آپس کے اندر جو مسئلہ بنا تھا وہ واقعتاً تھا، تو پھر وہ اس بات کی طرف دلالت کرے گا کہ جنگ خندق سے پہلے یہ غزوہ بنی المصطلق واقعہ افق ہو چکا تھا تو سعد بن معاذ زندہ تھے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جنگ خندق کے بعد ہوا تو سعد بن معاذ کی تو شہادت ہو چکی ہے اس وقت، پھر سعد بن معاذ کیسے اس وقت جو ہے وہ موجود رہ سکتے ہیں؟ ایک بات۔
دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو محمد بن اسحاق کا جو بیان ہے کہ غزوہ احزاب 5 ہجری کا واقعہ ہے اور غزوہ بنی المصطلق جو ہے وہ کہتے ہیں شعبان ہی تھا، لیکن یہ 6 ہجری کا تھا، شعبان 6 ہجری کا تھا۔ اس کی تائید جو تھی وہ دوسری معتبر روایات بھی کرتی ہیں۔ اس سلسلے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے لوگوں سے جو مرویات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ واقع افق سے پہلے احکام حجاب نازل ہو چکے تھے، کیونکہ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ اور لشکر جب کوچ کر گیا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں لیٹی تھیں، تو صفوان بن معطل جب آئے تھے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو وہاں یہ الفاظ موجود ہیں کہ پردے سے پہلے مجھے صفوان نے دیکھا ہوا تھا۔ یہ جو الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ پردے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا، یعنی کہ اس سے پہلے پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، ایک بات۔ اور دوسرا، احزاب کے بعد ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی بھی ہو چکی تھی، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ کی اور حضرت زینب کی شادی کا جو ذکر ہے وہ بھی سورہ احزاب کے اندر ہے، قدر تفصیل سے وہاں موجود ہے کہ جب ان کی شادی ہو چکی تھی تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان کی شادی چونکہ جنگ احزاب کے اندر ہوئی، جنگ احزاب کے یعنی سورہ احزاب کے اندر اس کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے سورہ نور جو ہے اس کے بعد نازل ہوئی۔ اور تیسرا، یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایات ملتی ہیں نا، جن کے اندر سے کہا جاتا ہے کہ سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کا جھگڑا کا مسئلہ جو ہے، اس کے اندر سعد بن معاذ کے الفاظ نہیں ہیں، اس کے اندر سید اوسن کے لفظ ہے کہ اوس کے سردار، اور اگر ہم مانیں کہ یہ واقعہ پہلے کا ہے تو پھر سعد بن معاذ سردار ہے، اگر ہم مانیں کہ واقعہ بعد کا ہے تو پھر سعد بن معاذ سردار نہیں ہے، ان کے چچا جو تھے وہ حضرت اسید بن حضیر جو ہے پھر وہ سردار بنتے ہیں۔ بہرحال اب جو بھی مدت بنے بالاتفاق یہی بنتی ہے کہ یہ جو مرویات ہے نا کہ پہلے سورہ نور جو ہے یہ پہلے نازل ہوئی نہیں، بلکہ یہ سورہ احزاب کے بعد نازل ہوئی، اور غزوہ بنی المصطلق جو ہے یہ اس کے بعد ہی نازل ہوا۔ اسی بنا پر ابن حزم اور امام ابن قیم اور بعض دوسرے محققین نے محمد بن اسحاق کی روایت کو ہی صحیح قرار دیا ہے۔ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، یہ تو تھا زمانہ نزول، اب اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے کہ سورہ نور کا تاریخی پس منظر، تو یہاں آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ نے جب مدینہ منورہ آئے، ہجرت فرمائی، تو اس وقت سے لے کر تمام کے تمام نہ صرف مسلمان بلکہ دوسرے بھی غیر مسلم جو تھے، خواہ وہ اوس اور خزرج سے تھے یا یہود سے تھے، تمام کے تمام ہر قسم کے لوگوں سے ہٹ کر صرف نبی علیہ الصلوۃ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، کیونکہ اوس اور خزرج جو تھے وہ آپسی لڑائیوں کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ یہود نے ان کو سود در سود کی وجہ سے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ یہود نے ان کے بیوی بچے تک، مال و اسباب تک گروی رکھے ہوئے تھے اور ان کو سود دیتے تھے اور اس کا فائدہ اٹھاتے تھے، وہ لڑائی جھگڑے کے اندر ہی مصروف رہتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں کہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کے جو بنیادی اسباب ہیں ان کے اندر بھی یہی سبب تھا کہ اوس اور خزرج ان لڑائیوں سے تنگ آ چکے تھے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ نے آتے ہی میثاق مدینہ، مواخات مدینہ، یہ جو 2 معاہدے کیے، یہ 2 کام کیے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہی لوگ جو ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے وہ ایک دوسرے کے جو تھے وہ دوست بن گئے، حقیقی بھائیوں کی صورت میں ایک دوسرے کے آگے، اور نبی علیہ الصلوۃ نے ان کو ایک ہی مسجد کے اندر، ایک ہی صف کے اندر اکٹھا کر دیا۔ اس وجہ سے تمام کے تمام لوگ جو تھے، جو بھی خیر کے متلاشی تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن اسی جگہ دوسرا کام کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ کی آمد سے قبل عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کو اوس اور خزرج نے متفق اپنا سردار جو تھا وہ مان لیا تھا، اور اس کے لیے ایک تاج کی تیاری جاری تھی کہ اس کو ایک تاج پہنایا جائے، جس کی وجہ سے اس کو یثرب کا بادشاہ، یثرب کا سردار بنا دیا جائے۔ اب جب تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ کی طرف متوجہ ہوئے، تو پہلی
سال کوئی مسئلہ نہیں ہوا، دوسرے سال جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر کے اندر جب لوگوں نے دیکھا کہ عرب جو تھے قریش، ان کا تمام ارد گرد کے قبائل کے اوپر جو تھا وہ اثر و رسوخ ہے، ان کا رعب دبدبہ تھا، اور یہ ایک نوخیز جماعت جو نئی نئی ابھر رہی جماعت ہے، انہوں نے اپنے سے اتنے بڑے لشکر کو جو ہے وہ شکست دی اور اتنی بری شکست دی۔ اور اس کے بعد احد ہوا۔ احد کے اندر پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ اگر آپ احد کے بعد کے حالات کا جو آپ طائرانہ اندازہ کریں تو اس کے اندر بھی مسلمانوں کی ہی فتح ہے، کیونکہ ایک بھی مسلمان قیدی نہیں بنا، نہ کفار نے وہاں سے مال غنیمت اٹھایا، اور اس کے بعد نہ ہی وہ بدر کے اندر دوبارہ اگلے سال جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ آئے۔ یہ بھی بات اسی کی طرف جاتی ہے کہ جنگ بدر کے بعد جنگ احد کے اندر بھی مسلمانوں کی ہی فتح ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو جنگ خندق تھی، تو جنگ خندق کے اندر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے مقابل قریش جو تھے وہ 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے۔ 10,000 کا لشکر لے کر انہوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا، اور اس وقت کل ملا کے عورتیں، بوڑھے، بچے، مرد، کل ملا کر بھی ان کی آبادی 10,000 نہیں بنتی تھی۔ اور قریش جو لے کر آئے تھے اور یہ دوسرے قبائل جو اکٹھے ہو کر آئے تھے وہ کون تھے؟ سارے جنگجو، سارے لڑنے والے لوگ 10,000 تھے، اور ادھر کل آبادی بھی 10,000 نہیں ہے۔ اتنی بڑی فوج جو تھی وہ پورا ایک مہینہ ادھر آ کے ٹکریں مارتی رہی محاصرے کے گرد، لیکن کوئی بھی ان کو فتح نصیب نہ ہوئی۔ آخر کار ان کو واپس جانا پڑا۔ اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ لن تغزوکم قریش، آج کے بعد قریش جو ہے وہ حملہ تمہارے اوپر نہیں کریں گے، بلکہ تم ان کے اوپر حملہ کرو گے، تم ان سے لڑائیاں کرو گے۔ تو آپ دیکھ لیں اس کے بعد کبھی بھی قریش نے مسلمانوں کے اوپر لشکر کشی نہیں کی۔ جب قریش نے لشکر کشی نہیں کی تو بقیہ جو تھے وہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ اس کے بعد یہاں تک مسلمانوں کی جو جماعت تھی، جو مسلمانوں کا رعب تھا، دبدبہ تھا، وہ عرب کے ارد گرد کے تقریباً تمام کے تمام قبائل کے اوپر وہ جو تھا بالکل اثر و رسوخ اپنا قائم کر چکے تھے، رعب دبدبہ موجود تھا۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ آگے کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو اسلام کی طاقت ہے یہ ایسے زور بازو سے اس کو ہم نہیں دبا سکتے، تو اس لیے کوئی اور حربہ استعمال کیا جائے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو شرپسند عناصر ہوتے ہیں، جو شرپسند لوگ ہوتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ان شرپسندیوں کی وجہ سے پستی کا شکار ہو رہے ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے اخلاقی اقتدار کی وجہ سے، اخلاقی اقدار کی وجہ سے جو ہے وہ بلندی کا شکار ہیں، وہ بلندی کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کوشش کرتے کہ ہم بھی ان اخلاقی اقدار کو اپنائیں، بلکہ یہ کوشش کیا کرتے ہیں کہ ہم یہی اپنی برائیاں جو ہیں ان کے اندر بھی ڈال دیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جیسے ہمیں کوئی نہیں پسند کرتا اس کو بھی نہیں کرے گا۔ اگر ہم ان کے اندر یہ ڈال نہیں سکتے تو کم سے کم معاشرے کے اندر جو ہے ہم ان کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں، ان کے نقص نکالنے شروع کر دیں، تاکہ کیا ہو، اگر کوئی میری نہیں سنتا تو سنے اس کی بھی نہ۔ جب تک لوگ اس کی جو ہے وہ پوری جانچ پڑتال کریں گے، اس تک پہنچیں گے، اس وقت تک تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوگا، لیکن وقتی طور پر تو اس کا ایک دفعہ نام جو ہے وہ استعمال ہو چکا، وہ نام جو ہے وہ نیچے آ گیا۔ تو یہ جو نئی تدبیر انہوں نے اختیار کی تھی نا کہ اب مسلمانوں کو ہم جو ہے زور بازو نہیں مٹا سکتے، تو اس لیے ہم کیا کریں، ان کے اندر جو جماعت ہے نا، آپسی جماعت جو ہے اس کو پھوٹ کا شکار کیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی جماعت کا اتحاد نہ رہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی جو شادی تھی وہ کس سے کر دی تھی؟ اپنی پھپھی زاد بہن زینب بنت جہش کے ساتھ۔ جب ان کے ساتھ نکاح ہوا تو آپ اس کا بھی پس منظر دیکھیں کہ ان کے نکاح کے اوپر یہ راضی بھی نہیں تھے اتنے، کیونکہ زینب بنت جہش جو تھی وہ قریش کے بڑے قبیلے میں سے تھی، سردار قبیلے میں سے تھی، اور ادھر زید بن حارثہ جو تھے وہ ایک آزاد کردہ غلام تھے۔ اب ایک آزاد کردہ غلام کی ایک سردار سے شادی ہو جائے تو سردار ویسے بھی قبول نہیں کرتا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو رائج کرنا چاہتے تھے نظام وہ کیا تھا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ بالکل برابر ہیں، کوئی کسی کے اوپر کسی بھی طرح سے فوقیت حاصل نہیں کرتا۔
کسی کے اوپر کوئی فقیت نہیں. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی حضرت زینب سے شادی کی تو یہ زیادہ عرصہ شادی نہیں رہ سکی. تو پھر کیا ہوا، ان کا آپس کے اندر جو ہے معاملہ چلا اور علیحدگی ہو گئی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب سے شادی کر لی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، اگر کوئی آدمی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو بالکل ایسے ہی بیٹا ہوتا جیسے حقیقی بیٹا ہوتا، حتیٰ کہ جائیداد کے اندر بھی اس کی وراثت سارا کچھ چلتا. لیکن اسلام نے اس کی جو ہے وہ نفی کر دی. سورہ احزاب کے اندر قدر تفصیل سے وہاں ذکر موجود ہے. پہلا واقعہ یہ ہوا کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی تھی، یعنی اپنی منہ بولے بیٹے کی بہو کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی. اس وجہ سے انہوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ ایسے بھی ہوا ہے کہ کبھی کسی نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کی ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جب منہ بولا بیٹا ہی نہیں ہے تو بہو کہاں سے بن گئی. پھر اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں مستشرقین، اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو مسالے لگا کر اور بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ انہوں نے حضرت زید کی بیوی کو دیکھا تو ان کے اوپر جو ہے فریفتہ ہو گئے. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ تھی کون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی پھپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی وہ بیٹی تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی پھپھی زاد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اس سے پہلے، اس کی زید سے شادی ہوئی تو اس کے بعد دیکھا. یہ بالکل من گڑت بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جو ہے وہ حسن کے اوپر فریفتہ ہوئے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے. پھر اب دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی پھوپھی کی جو بیٹی ہے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن سے جوانی تک دیکھا. جب بچپن سے جوانی تک دیکھا تو یہ اگلی بات جو ہے وہ کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے لائق ہے ہی نہیں. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو منہ بولے بیٹے کی یہ جو پچھلی ایک رسم چلی آ رہی ہے اس کو توڑ دیا جائے، اس کی اس کو بالکل کلا کما کر دیا جائے، تاکہ آئندہ کے بعد کوئی آدمی اپنا منہ بولا بیٹا بنائے ہی نہ. اگر بنا لے تو اس کی ولدیت جو ہے وہ حقیقی والد کی ہی رہے. اس کی ولدیت جو ہے، چونکہ آپ نے پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے کیا کہا جاتا تھا، زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر منع کر دیا، پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا. پہلے زید بن محمد ہی کہلاتے تھے. اصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس کو بالکل اس رسم کو ختم کر دیا جائے. جو بندہ جس کا بیٹا ہے وہ اسی کی طرف اپنی نسبت لے جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فعل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بالکل روز روشن کی طرح واضح کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی کسی کا بیٹا ہو اور کسی اور کا بیٹا بنتا پھرے. پہلا یہ کام ہوا. اور اب یہ دیکھ لیں اس کے بعد جو دوسرا حملہ ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس پر، وہ کیا تھا، غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر ہوا یہ کہ غزوہ بنی المصطلق کا دوسرا نام جو ہے وہ غزوہ مریسی بھی ہے. مریسیع، یہ مریسی جو ہے یہ ایک چشمے کا نام ہے. اور جب وہاں لشکر پہنچا تو لشکر کے اندر سے دو لوگ وہاں پانی لینے کے لیے گئے. ان میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ملازم غلام جو تھے جہجہ بن مسعود غفاری تھے، اور دوسرا جو تھا وہ قبیلہ خزرج کے ایک حلیف سنان بن دبر جوہنی تھے. ان کا جو پانی کے ادھر جھگڑا ہو گیا. تو جب جھگڑا ہوا تو ہوا کیا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اس نے مہاجرین کو آواز دی، اور جو دوسرا تھا سنان اس نے انصار کو آواز دی. تو مہاجر کی آواز پر دوڑے، انصاری کی آواز پر دوڑے، اور ادھر معاملہ خراب ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونے شروع ہو گئے. تو فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چلا اور آپ نے وہاں پہنچ کر اس معاملے کو جو ہے وہ رفع دفع کروایا. اس وقت جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا جو کہ انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا. اس نے بات کا بتنگڑ بنایا اور انصار کو یہ کہہ کر بھڑکانا شروع کر دیا کہ یہ مہاجرین ہم پر ٹوٹ پڑے. نعوذ باللہ، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی کتے کو پالو تاکہ وہ کل کو تم ہی کاٹے. تو اس نے علل اعلان یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تمہارے اپنے ہی کیے ہوئے ہیں، کہ اگر تم ان کو جگہ نہ دیتے تو یہ کبھی بھی مدینے میں آباد ہی نہ ہوتے. تم ہی تھے جنہوں نے ان کو جگہ دی، گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی، اپنے مال میں سے حصہ دیا، وراثت میں سے حصہ دیا. اب یہ
پل بڑھ کر تمہیں ہی کاٹنے کو آتے ہیں، تم اگر ان سے ہاتھ کھینچ لو گے تو کتنا عرصہ یہ یہاں ٹھہریں گے، آخر یہ یہاں سے چلتے بنیں گے۔ تو اب مدینہ میں پہنچ کر جب ہم یہاں سے واپس جائیں گے نا تو مدینہ پہنچ کر عزت والا جو ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ اس کا جو ہے پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی الفاظ جو ہیں یہ سورہ منافقون کے اندر نازل کیے، یہ جو اس کے عبداللہ بن ابی کے الفاظ تھے۔ تو دوسرا یہ ہوا، تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کو جو صلح پسند صحابہ تھے ان کو جب پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہوا کیا، انہوں نے دیکھا ہے عبداللہ بن ابی نے تو اس میں مین کردار ادا کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ اس شخص کو قتل کروا دیں۔ بعض روایت کے اندر اسید بن حذیر کا نام ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ ان کو قتل کر دیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، عمر دنیا کیا کہے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، تو پھر آپ نے فوراً اس مقام سے کوچ کا حکم دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ دوپہر کو کوچ نہیں کرتے تھے، ذرا شام کو کوچ کرتے اور رات دیر تک سفر ہوتا، رات کو پھر پڑا ہوا جاتا، پھر علی صبح کوچ ہوتا، اور گرمی جب زور پکڑتی ہے اس سے پہلے جو تھا وہ دوبارہ پڑا ہوا ہو جاتا۔ لیکن اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوچ کا حکم دیا، اور کوچ اتنا لمبا کیا کہ دوسرے دن دوپہر تک سفر جاری رہا۔ اور اتنا لمبا سفر کرنے کی وجہ سے چونکہ کچھ لوگ پیدل ہیں، کچھ سواریوں کے اوپر ہے، ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ مقصد کیا تھا کہ ہر آدمی جس کے دل کے اندر دونوں قبیلوں میں سے، دونوں لشکروں میں سے کچھ بھی بڑاس ہے نا، اس کو دوسرے کے ساتھ نکالنے کا موقع نہ ملے، کہ ہر آدمی اپنے کام کے اندر مصروف رہے اور لشکر چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے۔ اور دوسرا کام کیا، اتنے لمبے سفر کی وجہ سے جب پڑاؤ ہوگا تو کیا ہوگا، ان کو خوب تھکاوٹ ہوگی، خوب تھکاوٹ ہوگی، یہ وہاں بھی بیٹھ کے باتیں نہیں کریں گے، جیسے ہی پڑاؤ ہوگا فوراً سو جائیں گے، فوراً جب سو جائیں گے اور بات جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے اندر سے جو ہے وہ دل سے نکل جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبا کوچ کیا۔ جب لمبا کوچ ہوا تو اس وقت عزید بن حذیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے نا خلاف معمول کوچ کیا، کہ آپ نے پہلے کبھی کوچ نہیں کیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم نے اپنے صاحب کی باتیں نہیں سنی؟ تو انہوں نے پوچھا بھی یا رسول اللہ کس شخص نے یہ باتیں کہی ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بتایا تو اس وقت اسید بن حذیر نے کہا کہ اللہ کے نبی اس سے ذرا درگزر کیا کریں، اس کو موقع نہیں ملتا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ جب آپ آئے تھے تو اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا، لیکن آپ نے آ کے گویا اس سے اس کی بادشاہت چھین لی ہے، اس کی سرداری چھین لی ہے۔ اب وہ ہر موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کسی طرح وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو ہے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے، ہر وقت یہی پراپوگنڈا کرتا رہے۔ پھر یہ شوشہ ابھی تازہ ہی تھا، اور اسی سفر کے اندر ایک اور خطرناک واقعہ پیش آیا۔ وہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی بھی سفر کے اندر جاتے تو کیا کرتے کہ اپنی بیویوں کے اندر قرآن اندازی کرتے ہیں۔ یہ وہ قرآن اندازی نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں نظام رائے جائے یہ قسمت پڑی یا لکی کمیٹی کی صورت میں کہہ دیں، یہ وہ قرآن اندازی نہیں تھی، یہ وہ قرآن اندازی تھی جو ہر کسی کا برابر حق ہے اور اس میں سے کسی کو ذرا فوقیت دی جائے۔ اور یہ ہوتا بھی کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سفر کے اندر دیکھیں کبھی کسی بیوی کو لے کر جاتے، کبھی کسی بیوی کو لے کر جاتے، اور یہاں جو تھا وہ قرآن جو ہے وہ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے نکلا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ لے کر گئے، اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب پڑاؤ ہوا تو وہ قضائے حاجت کے لیے گئیں، چونکہ جب سفر چل پڑتا ہے تو سفر کے اندر راستے کے اندر جو ہے وہ نہیں اگر کسی کو قضائے حاجت آ بھی جائے تو اب ایک آدھ آدمی کے لیے یا ایک آدھ خاتون کے لیے پورے کا پورا لشکر تو وہ نہیں رکتا، اب جس نے کرنا ہوتا ہے پھر وہ خود ہی جا کے کرتا ہے اور پھر واپس لشکر کے ساتھ ملتا ہے۔ اور یہ ازواج مطہرات میں سے تھی، تو ان کے لیے کیا ہوتا تھا کہ ان کے لیے جو پلان ہودج تیار تھا اس کے اندر ان کو بٹھایا جاتا اور یہ اونٹ کے اوپر ان کو سوار کروا دیا جاتا۔ اب اگر یہ معاملہ راستے میں قضائے حاجت کا ہو تو وہ بھی ذرا اس کے لیے پورے کے پورے لشکر کو رکنا پڑتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکتے تو گویا پورا لشکر رکتا۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ چلی گئیں قضاء حاجت کے لیے، اور وہاں ان کا جو تھا وہ ہار گر گیا۔ تو وہ ہار تلاش کرتے کرتے، چونکہ رات کا وقت تھا، پڑا تو ان کو ہار نہیں ملا، اور اسی دوران جو تھا وہ انہوں نے چار صحابہ نے آپ کے ہودج کو اٹھایا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وزن کم ہے یا زیادہ ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی ان کی عمر بھی کم تھی اور وزن بھی ان کا ہلکا تھا۔ انہوں نے ایسے ہی پلان کو اٹھایا اور اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ اب ویسے ہی اونٹ جو تھا وہ چل پڑا، اور صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے بارے میں ہے کہ ایک تو روایت یہ ملتی ہے کہ ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی، بعض کہتے ہیں اس وجہ سے یہ لشکر سے پیچھے رہ گئے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو ذرا پیچھے کیا ہوا تھا کہ پیچھے سے کوئی چیز ملے تو تم اس کو لشکر کے ساتھ ملا دینا، دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال جب صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ وہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں لیٹی ہوئی ہیں، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ وہاں الفاظ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پردے کے احکامات سے پہلے مجھے صفوان بن معطل نے دیکھا ہوا تھا۔ یہ بات اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ سورہ نور جو ہے سورہ احزاب سے بعد میں نازل ہوئی۔ پھر چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھی اور انہوں نے اپنے منہ کے اوپر پردہ کیا، اور صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا، اپنی سواری کو بٹھایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے اوپر سوار ہو گئیں اور وہ لشکر کی طرف چل پڑے۔ جب وہ لشکر کے پاس آئے تو اس وقت ہوا یہ کہ عبداللہ بن ابی اور دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے دیکھا کہ لشکر نے تو پڑاؤ کیا ہوا ہے، لشکر سارا جو ایک جگہ موجود ہے، کھڑا ہے، صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور صفوان بن معطل صرف دو ہی لوگ آ رہے ہیں۔ تو ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے جو ہے یہ ایک بہتان گڑھا، اپنی طرف سے ایک بہتان گڑھا، اور سادہ لوگ جو مسلمان تھے بالکل سادہ طبیعت کے، وہ بھی اس کا شکار ہو گئے۔ ہوا یہ اس سے اگلا کام کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ کے اندر آ کے بیمار ہو گئی۔ مدینہ منورہ کے اندر آ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئی۔ اس وجہ سے جو تھا ان کو اور زیادہ بن گیا، ہاں بھی واقعی بات ہو گئی۔ پھر کیا ہوا، جب بیماری کے دوران سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ پہلے جو نبی علیہ السلام کی محبت الفت مجھے ملتی تھی تیمارداری کے اندر، بیماری کے اندر، وہ اب مجھے نہیں مل رہی۔ صرف نبی علیہ السلام آتے اور گھر والوں سے پوچھتے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، کیا حال چال ہے، وہ بتا دیتے اور نبی علیہ السلام چلے جاتے۔ اس بات کو جب دیکھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا واپس اپنے ابو کے گھر یعنی والدین کے گھر چلی گئیں۔ تو ہوا کیا، ایک روز قضاء حاجت کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ساتھ ام مستح وہ گئی ہیں اکٹھے۔ تو راستے کے اندر چونکہ پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے تو دونوں نے بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی، تو ام مستح کی جو چادر تھی وہ ان کے پاؤں کے نیچے آئی، جس کی وجہ سے وہ جو ہے گری یا گرتے گرتے بچیں، ان کو ٹھوکر لگی تو ان کے بے ساختہ منہ سے نکل گیا کہ غارت ہو مستح، کہ مستح ہلاک ہو جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم عجیب ماں ہو، اپنے ہی بیٹے کے لیے بددعائیں کری جا رہی ہو۔ تو انہوں نے کہا کیا تمہیں نہیں اس بات کا پتہ کہ کیا 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 ہے مستح نے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی کیا ہوا، مجھے تو نہیں اس بات کا پتہ۔ اس وقت پھر ام مستح نے تمام کا تمام واقعہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ ام المؤمنین کو اس وقت ساری بات کی خبر ہوئی کہ اصل بات کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھوڑی سی یہ جو روگردانی کی ہے کیوں کی ہے۔ اس دوران کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا تو ان سے جو ہے باہم تھوڑا سا مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ آپ کے لیے عورتوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے آپ ان کو چھوڑ دیں، کسی اور سے شادی کر لیں۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر تھوڑا سا حضرت علی کے لیے تھا کہ ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، چونکہ وہ رشتہ دار بنتے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، تو ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ویسے بھی ام المؤمنین تھی یہ۔ اور آپ دیکھیں کہ ام المؤمنین ہونے کی وجہ سے سورہ احزاب کے اندر جو ہے وہ ازواجہم امہاتہم بھی بن گئے،
اب ام المؤمنین ہونے کی وجہ سے وہ علی المرتضیٰ کی والدہ بھی ہیں، اس وجہ سے ان کو تھوڑا سا اس کے اوپر محسوس بھی انہوں نے کیا۔ اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو جب نبی علیہ السلام نے بلایا تو اسامہ نے بالکل کلمہ حق کا، انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کی بیوی کے اندر کوئی بھی چیز ہم نے ایسی نہیں دیکھی۔ پھر کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسا کریں، جو لونڈی ہے نا، جو خدمت گزار ہے، ذرا اس سے پوچھیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب لونڈیز کو بلایا، اس سے پوچھا، تو اس نے کیا کہا کہ کہتی کہ میں نے اس کے علاوہ کوئی عیب نہیں ان میں دیکھا۔ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار میں آٹا گوندھ کے کہہ دیتی ہوں کہ ذرا خیال کرنا، تو وہ یہ ذرا ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، یا ان کو اونگ آ جاتی ہے اور بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے، یہ صرف میں نے عیب دیکھا ہے، اس کے علاوہ میں نے نہیں ان کی ذات کے اندر کوئی بھی عیب دیکھا۔ تو ادھر سے ہوا یہ تھا کہ جو مستہ رضی اللہ عنہ، یہ ام مستہ کا یہ جو گھرانہ تھا، یہ کون تھے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زیر کفیل تھے۔ یہ کہ پورا کو پورا خاندان جو تھا، ان کی کفالت یہ خالہ زاد تھے، اور ان کی کفالت جو تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ ان کی کفالت ساری کی ساری ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذمے تھی۔ جب مستہ رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کفالت سے ہاتھ کھینچ لیا۔ انہوں نے کہا یہ میں ایسے گھرانے کو پال رہا ہوں جو میری بیٹی کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے۔ اس کے اندر مستح بن اساسہ، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور حمنہ بنت جہش، یہی زینب بنت جہش کی بہن، یہاں تک کہ لوگ جو تھے وہ ان کے نام آنا شروع ہو گئے تھے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو چکے تھے، اس بہتان کے اندر سادہ لوگ جو تھے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے اپنے طور پر حضرت علی المرتضیٰ، حضرت اسامہ سے اور لونڈی سے یہ تمام سے مشاورت کی، انہوں نے جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ برات کا اظہار کیا، تو اس وقت نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھے، اور ممبر پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ خطبہ دیا کہ مسلمانوں، کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی؟ بخدا میں نے نہ تو اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھی، اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جاتی ہے، وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں۔ کیونکہ یہ جو تھے نا صفوان بن معطل، یہ بدری صحابی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بدری صحابی جو تھے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی جو جنت کے پروانے جاری کیے ہوئے کہ وہ جو بھی کام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہوا ہے۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کے لیے پروانہ جاری کریں جنتی ہونے کا، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے وہ کوئی ایسا کام کر جائے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ بالکل برحق ہوتے ہیں۔ اور اس پر اسید بن حضیر، اور یہاں اس موقع پر بعض روایات کے اندر اسید بن حضیر اور بعض روایات کے اندر سعد بن معاذ ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو الفاظ استعمال کیے وہ اوس کے سردار کے لفظ استعمال کیے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کی تو اسید بن حضیر، یہ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر وہ ہمارے قبیلے میں سے ہے، کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ اگر مہاجرین میں سے ہوتا تو نبی علیہ السلام نے ان سے مشاورت کرنی نہیں تھی، یقینی طور پر وہ انصار میں سے تھے، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہ بات کی تو اسید بن حضیر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر وہ ہمارے قبیلے میں سے ہے تو ہم اس کی گردن ماریں گے، اور اگر وہ خزرج میں سے ہے تو بھی آپ ہمیں حکم دیں، ہم پھر بھی آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ یہ سنتے ہی وہاں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ خزرج سے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے بھی کیا کہا، تم جھوٹ بولتے ہو کہ ایسا کوئی شخص خزرج میں سے نہیں ہو سکتا کہ جو نبی علیہ السلام کے اوپر بہتان بازی کرے، نبی علیہ السلام کی عزت کو اچھالے۔ اس وجہ سے دونوں کے اندر جو تھا وہ اختلاف ہوا، اور بات تو محمد سے آگے چلی گئی، لوگ دست و گرما ہونے لگے، تو نبی علیہ السلام نے بیچ بچاؤ کیا اور معاملے کو وہیں ختم کر دیا۔ آپ ذرا غور کریں یہاں کہ نبی علیہ السلام کا خطبہ دینے کا مقصد پورا ہوا نہیں ہوا، بلکہ الٹا معاملہ جو بگڑ گیا، اور عبداللہ بن ابی گروپ یہی چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس آدمی سے نجات دلوائی جائے، لیکن اس سے نجات کیا دلوانی تھی، اوس اور خزرج جو تھے وہ دوبارہ آپس میں دست و گرباں ہو گئے۔ پھر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ تم منافق ہو گئے، تم
منافق ہو گئے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ مجھے اذیت دیتا ہے وہ شخص، اس سے مجھے نجات دلوائی جائے، تم نے قبائلی حمیت کے اندر منافقوں کی حمایت کی ہے، تم بھی منافق ہو گئے۔ اس پر مسجد نبوی کے اندر جو ہنگامہ کھڑا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیچ بچاؤ کیا اور آپ ممبر سے اتر گئے۔ ہاں جی بس تھوڑا رہ گیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قصے کی باقی تمام تفصیلات جو بیان کی ہیں نا، وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہاں صورت کے اندر آئیں گی ہم ویسے ویسے پڑھتے جائیں گے۔ اور یہاں ایک بات، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اللہ تبارک و تعالی نے برات نازل کر دی نا، تو پھر عبداللہ بن ابی جس نے یہ شوشہ چھوڑا تھا، اس کے علاوہ یہ جو سادہ لوگ مسلمان تھے، ان کے اوپر حد بھی نافذ ہوئی تھی، ان کے اوپر حد بھی لگائی گئی تھی 80 کوڑوں کی، ان کو سزا بھی دی گئی تھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔